الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد الحمدللہ آج ہم نے تراویح میں چوتھا پارہ جو ہے وہ سماعت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پارے میں جو احکامات بیان کیے ہیں، جو ہمارے لیے ہدایات اپنے نبی کے اوپر اتاری ہیں، مختصراً ہم چند منٹ میں وہ دہرائیں گے تاکہ ہمیں علم ہو جو ہم نے سنا ہے اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس پارے میں ہم نے سورۃ آل عمران کا کچھ حصہ اور آخری حصہ اور سورۃ نساء کا پہلا حصہ سماعت فرمایا ہے۔ سورۃ آل عمران کی جو پہلی آیت ہے اس پارے کی، آیت نمبر 92 ہے، 92 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک اہم چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی عبادات ہمارے اوپر فرض کی ہیں ان میں سے ایک عبادت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے یہاں پر اس خرچ کرنے کے لیے جو شرط لگائی ہے، جس چیز کو اللہ قبول کرتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ ہو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس چیز سے خبردار ہے، علم رکھتا ہے۔ بہت ہی ایک اہم بات اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے، جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے۔ اب ہماری پسند کیا ہے؟ ہمارے پاس مال دولت ہو، ہمارے پاس اچھی اچھی گاڑیاں ہوں، اچھا گھر ہو، اچھا بنگلہ ہو، اچھی صحت ہو، ہر چیز جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اللہ کے لیے بھی وہی پسند ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے رک کر اس آیت کی روشنی سے جو ہم نے اللہ کا کلام سنا ہے ابھی، کیا ہم اللہ کے راستے میں پسندیدہ چیز خرچ کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جو بھی تم خرچ کرتے ہو اچھی چیز یا ناپسندیدہ چیز جو تمہیں پسند نہیں ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ کپڑے جوتے پرانے ہو گئے، چلو غریب کو دے دو، کھانا اضافی بچ گیا ہے غریب کو دے دو۔ یہ عام ہم نے دیکھا ہوگا، ہم بھی ایسا کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس صحت خراب ہوئی تو کیا ہے؟ اللہ اللہ کر لیں، تسبیح پکڑ لیتے ہیں، بستر پر لیٹے ہیں، بخار ہو گیا۔ لیکن جب ہم صحت مند تھے، ہماری صحت ٹھیک تھی تو ہم اللہ کو بھولے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اس وقت تک تمہیں نیکی نہیں ملے گی جب تک کہ اچھی چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ ہمیں کیا پسند ہے؟ کہ میری اچھی صحت ہو۔ کوئی کہتا ہے میں بیمار ہو جاؤں، تو پھر اچھی جو صحت ہے ان لمحات کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، بجائے اس کے کہ آپ بیمار ہو جائیں پھر صدقہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم ذکر اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو اچھی باتوں کی تلقین بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ابھی چلے گئے جنرل ہاسپٹل میں، ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں، وہاں پر ہر مریض کی زبان پر ہوگا اللہ، یا اللہ معاف کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ صدقہ کر دیں، یہ خیرات۔ تو اللہ نے یہاں پر اس آیت میں فرمایا اچھی چیز خرچ کریں۔ جب تم صحت مند ہو اللہ کی عبادت کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں پسندیدہ عبادت وہ ہے کہ انسان خوشحالی میں اللہ کے سامنے جھکے، صحت کی حالت میں۔ اور اسی لیے فرمایا کہ جو بندہ نوجوان اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ کو وہ ایسے ہی پسند ہے، اور فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ صحیح حدیث ہے، بہت دفعہ سنی ہے۔ تو کیوں اتنا مقام ملا ہے کہ اس نے جو پسندیدہ ایام تھے
وہ دوستوں کے ساتھ وہ کہیں گھومنے بھی جا سکتا تھا، وہ کھیل کود میں بھی گزار سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ان اچھے لمحات کو، اچھی زندگی کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اسی طرح ہم نے مال بھی، پیسہ ہے ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ مال سے بڑی محبت ہے ہمیں، اللہ نے فراوانی دی ہے، پھر اس کو اللہ کے کاموں میں خرچ کریں۔ اور برے کاموں میں کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، جو بچ گیا نا وہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، کیونکہ انسان جو کھا لیا فافنا، جو پہن لیا فابلا، پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، اور جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا وہ تمہارا محفوظ ہو گیا۔ اس لیے جب بھی کوئی چیز خرچ کرنی ہے تو سب سے اچھی چیز خرچ کرنی ہے۔ اس آیت کو سن کر صحابہ اکرام کا عمل کیا ہوتا تھا، وہ فوری عمل کرتے تھے، جو بھی حکم آ جاتا جو سن لیتے حضور نبی کریم سے فوری اس پر عمل کرتے۔ یہ آیت سنی اور ایک صحابی کھڑے ہو گئے، جیسے میں بیان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری آیت کو، اس کا شان نزول کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ جا کر تفسیر ابن کثیر کوئی بھی تفسیر اٹھا لے تو جا کر پڑھیں، اس کے شان نزول میں جب یہ آیت سنی صحابہ اکرام نے تو فوری ایک صحابی کھڑے ہوئے، اور ان کا نام کیا ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ جو آپ نے ہمیں بتایا ہے اس کے بدلے میں ہمیں ملے گا کیا؟ کہا اللہ کی رضا ہے، اللہ کی جنت ہے۔ کہا آپ گواہ ہو جائیں، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ کہا ہاں پکی بات ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں ہے میرے صحابی؟ کہا پھر سن لیجئے، مجھے یہ مسجد نبوی کے سامنے یہ جو باغ ہے میرا کھجوروں کا، یہ مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور میں ابھی اعلان کرتا ہوں یہ میں نے اللہ کے راستے میں وقف کیا، اللہ کے نبی اس کو جہاں مرضی خرچ کرے۔ یہ حضرت ابو طلحہ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ تم نے بہت اچھا سودا کر لیا، تو کامیاب ہو گیا۔ تو یہ صحابہ اکرام کا عمل ہے۔ ہم قرآن کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے قرآن کو کتنی دفعہ سنا ہے، ہر سال سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے اللہ کے راستے میں نیکی تب ملے گی جو تم پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ ہمارے کھانے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتے حضور نبی اپنی عائشہ کھانے میں تھوڑا سا پانی زیادہ کر لینا، جب بھی سالن بناؤ تو اپنے ہمسایوں کے گھر لے جاؤ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں ہمارے گھروں میں، اللہ ماشاء اللہ چند بہت اچھے بھی ہیں، لیکن اکثریت ہمارے ہاں یہ ہے کہ بچا ہوا کھانا جو ہے ہم یہ غریبوں کو دے دیں۔ اس میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا، پرانے کپڑے آپ غریبوں کو دیتے ہیں ثواب ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں نیکی تب ہے جب تم اچھی چیز دو، وہ بھی دیں کیونکہ ضائع ہو جانی ہے، بجائے پھینکنے کے، کھانا ضائع کرنے کے، آپ باسکٹ میں پھینکنے کے آپ غریب کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نیکی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں جو پسندیدہ ہے، جو مجھے اچھا لگتا ہے، میں تمہیں جانتا ہوں جو تم دیتے ہو، اچھا دے رہے ہو یا برا، پرانا دے رہے ہو یا صحیح، میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے ساتھ میں انہ فإن اللہ بہ علیم کہا ہے، اللہ جانتا بھی ہے۔ یہاں سے اللہ کی صفت یہ بھی پتہ چلی اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ ہم ایک آیت میں تو اللہ یہاں فرماتا ہے سرًا او علانیۃ، اگر تم پوشیدہ دیتے ہو یا سب کے سامنے دیتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ خرچ کریں، کوئی بھی چیز خرچ کرنے سے مراد صرف پیسے ہی نہیں ہے، آپ اپنی ذات کو خرچ کر رہے ہیں، اپنی طاقت لگا رہے ہیں، دین کے کاموں میں لگائیں، اچھے کاموں میں۔ یہ ابھی ہم نے کتنی محنت طلب کام ہے، پورا 1 گھنٹہ ہم نے کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنا ہے، یہ ہے اصل خرچ کرنا۔ یہ آپ نے اپنا جو وقت، یہ اپنی طاقت، یہ کھڑے ہو کر، یہ نیند کو قربان کر کے، اپنے ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے قرآن کو دیا ہے، یہ قیمتی وقت چیز ہے۔ یہ آپ نے اپنے وقت کو خرچ کیا تو یہ انشاءاللہ اس پر ثواب ہے، نیکی ہے۔ اسی طرح آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے ساتھ میں پھر عیسائیوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، چونکہ پچھلی سورت میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے بنی اسرائیل میں سے، اور بنی اسرائیل میں سے ہی عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا ہے
اور ان کی شرعیت کو بیان کیا، اور ان کے اندر جو بری عادات آ چکی تھی، شریعت سے دور ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کا تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا پورا تعارف کروا کے جو اپنے نبیوں کی نافرمانی کیا کرتے تھے، جو بھی وہ حکم آتا اس کے خلاف بات کرتے، اہل ایمان تم نے ویسے نہیں ہونا ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ان کے اندر جو برے کام تھے، لہٰذا تم نے وہ کام نہیں کرنا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی سورت الفاتحہ میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ نہ ہمیں ان کے رستے پر چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے جو گمراہ ہوئے۔ غضب کن پر ہوا؟ یہودیوں کے اوپر، اللہ کی ناراضی، اللہ کی اتنی نعمتیں، من و سلوہ کا اترنا، اور فرعون سے نجات، اور سمندر سے گزر جانا، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانیاں نعمتیں کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، سرکشی کی، اور بچڑے کو بنا کر پوجنا شروع کر دیا، شرک کرنا شروع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوا، ناراض ہوئے۔ اور اسی طرح عیسائیوں نے بھی کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بلا کر اور اپنی منمانی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی گمراہ کر دیا، سیدھے رستے سے ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر امت محمدیہ کو چنا اپنی شرعیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر یہاں پر اللہ فرماتے ہیں دوسری جو آیت ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر لی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی۔ آج ہمارے ہاں بھی ہے، شریعت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، جو اللہ حلال کر دے وہ حلال ہے، جو حرام کر دے وہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ نبی بھی اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شہد کو کہا آج کے بعد میں شہد نہیں ہوں۔ وہ ایک پورا واقعہ ہے جہاں ہم وہاں پر پہنچیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسے، جو میں نے ایک چیز کو حلال کیا ہے آپ نے اپنے اوپر حرام کر دیا اور کہا میں یہ چیز استعمال نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے الفاظ کو واپس لیا اور کہا بالکل یہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، حلال اور حرام کرنا یہ اللہ کے پاس اختیار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے چلتے ہوئے گروہوں کا تذکرہ کیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اہل کتاب کے بارے میں قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو، سیدھے رستے پر جو لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے، حالانکہ تمہیں پتہ بھی ہے وانتم شہداء، تم اس کے گواہ ہو کہ یہ دین یہ تعلیمات سچی ہیں، اور پھر تم روکتے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں آ کر رکاوٹیں کھڑی کرتے، مومنین کو مسلمانوں کو تنگ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردونکم بعد ایمانکم کافرین، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرمایا اہل کتاب اے مومنو تم نے ان عیسائیوں کی اور یہودیوں کی بات میں نہیں آنا ہے، یہ گروہ لگے ہوئے ہیں تمہیں سیدھے رستے سے ہٹانے، یہ سدون عن سبیل اللہ کے رستے سے ہٹانے کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ تم ان کی باتوں میں آ جاؤ اور ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف چلے جاؤ، یہ ان کی پوری کوشش ہے۔ اور آج بھی پورا کفر، حضور نبی نے الکفر ملت واحدہ، کفر سارا ایک ہے، وہ یہودی عیسائی سارے مل کر کیا ہے کہ مسلمانوں کو سیدھے رستے سے ہٹا دیا۔ اور آج ہمارے نوجوان نسل کو پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے ذہن سازی کی جاتی ہے، نئے جو ہے وہ فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں ان فتنوں کو سمجھنا ہے اس آیت کی روشنی سے، وہ لگے ہوئے ہمیں سیدھے رستے سے ہٹانے کے لیے۔ تو اس لیے ان فتنوں کو سمجھتے ہوئے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں گے تو ان فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے اہل ایمان کو خطاب کیا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسا گروہ امت، پوری امت جو مسلمان، اللہ فرماتے ہیں تم میں ایسی امت ہو کہ تم لوگوں کو کیا کرتے ہو الی الخیر، نیکی کی طرف، یدعون الی الخیر، تم خیر کی طرف دعوت دیتے ہو، بلاتے ہو لوگوں کو۔ یہ ہماری ذمہ داری اللہ نے صرف بیان کی اہل ایمان کی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہماری اکثریت کیا ہے، اس کام کو چھوڑ چکے، اور کافر ان کی این جی اوز دن رات لگی ہوئی ہیں کس کام کے لیے، لوگوں کو غیر مسلم بنانے کے لیے۔ عیسائی مشنری آپ دیکھ رہے ہیں سیلاب زدگان کی مدد کے روپ میں آئے ہیں، زلزلہ آ جائے تو وہ آ جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں،
کھانا دیتے ہیں اور پھر اپنی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو غیر مسلم بنائے جا رہے ہیں۔ اور ہم جن کا اصل کام تھا، جن کی پہچان یہ تھی، اللہ نے کیا فرمایا، تم ایسی امت ہو امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس، تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے لوگوں کے اوپر گواہی دینے والا، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو کامیابی کس میں ہے؟ ہمیں حق بات کی طرف لوگوں کو لگانا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں غلط کر رہا ہوں، اپنا بیٹے کوئی بات نہیں، سمجھ آئے گا نہیں۔ مومن کی یہ ذمہ داری ہے، اپنے گھر کے اندر ایک باپ جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کو روکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم برائی کو دیکھتے ہو اپنے ہاتھ سے روکو، فإن لم یستطع فبقلبہ فبلسانہ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو اپنے دل سے کم از کم اس کو برا جانے۔ لیکن آج ہمارے دل سے بھی اس برائی کو برا جاننا بھی ختم ہو چکا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، صحیح کر رہے ہیں، کرتا رہے۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو اس لیے مومنین کی ہے کامیابی یہ ہے کہ ہم برے کاموں سے روکیں اور اچھے کام کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے قیامت کے دن میں ان کو عذاب دوں گا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو تم ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف چلے گئے تو یہ کیا ہے، قیامت کے دن تمہارے چہرے کو بگاڑ دیا جائے گا، کہ دیکھیں گے، سارے دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بگاڑ دیں گے، سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن پتہ چلیے مجرم ہے، جیسے آج بھی ہمارے ہاں ہے، عدالت میں کسی کو لے کے جایا جائے مجرم، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، اسی طرح قیامت کے دن یہ مجرم لوگ آئیں گے، ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، تو اللہ کہے گا اب جگو تم عذاب، یہ تو تم دنیا کے اندر میری نافرمانی کیا کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، کیوں؟ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان، اللہ فرماتا ہے اگر اہل کتاب میں سے بھی یہ یہودی اور عیسائی بھی اگر اسی طرح ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے تم مومنوں، مسلمانوں، امت محمدیہ، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ تو اس لیے ہمیں نیکی کا حکم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کرتے رہنا ہے، کہیں ہم بھی ان کے روش میں، اور اگر ہم نے یہ چھوڑ دیا تو ہم کفر کی طرف چلے جائیں گے، کیوں؟ یہ اہل کفر ہمارے اوپر پنجے گاڑے ہوئے ہیں، ہر وقت نظریں ہیں۔ تو اس لیے جو علماء حق ہیں ان کی بات کو سننا، ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے لازم ہے، اور جہاں تک ہمیں پتہ چل جائے پھر اس بات کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے دوسری جو بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت، انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے، اے عقل مند غور و فکر کرو، تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے محبت کرے، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے کافر، اس لیے تم ان کی باتوں میں نہ آ جاؤ۔ قالوا آمنا وإذا خلوا، وہ جب کافر منافق آپ سے ملتے ہیں نا، وہ اوپر سے کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھا، تو جب مومنین کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو جب الگ ہوتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کرتے تھے مومنوں کے ساتھ۔ یہاں پر بھی وہی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری محبت کرتے ہیں، بڑے دعوت کرتے ہیں، لیکن جب واپس جاتے ہیں تو ان کا عمل کیا ہوتا ہے، ان کافروں کا، ان یہودیوں کا، ان منافقین کا، کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا، جب یہ الگ ہوتے ہیں تو اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کہ یہ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، مومن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اوپر سے ان کے سامنے جا کر اظہار کرنا پڑتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ اندر سے وہ اسلام کے، مسلمانوں کے، حضور نبی کریم کے مخالف ہیں، تو اکیلے میں جا کر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ پر غصہ کرتے ہیں کہ
اب نبوت جو ہے حضور نبی کریم کو مل گئی ہے، اہل عرب کے پاس آ گئی، یہ نبوت تو ہمارا حق تھا، جیسا کہ یہودی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. ہاں، تو اب ان سے یہ اعزاز چھن گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہترین امت محمدیہ کو قرار دے دیا. اس بات پر انہیں بڑا غصہ آتا ہے، وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کافر یہودی اس بات پر بڑا چڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام کیا ہے مسلمانوں پر، اور اس بات پر وہ بیٹھے پلاننگ کرتے ہیں 50 سال کی پلاننگ ہے کہ کیسے ہم نے مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے. ہماری معیشت کو دیکھیں، سودی نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور خود ان کے ہاں یہ سودی کاروبار نہیں ہے. ہمارے معاشرہ، ہماری سیاست، ہمارا تہذیب، ہمارے کلچر، ہماری تعلیم، اس کے اوپر کن کا کنٹرول ہے؟ یہ یہودیوں کا. کیا ہے؟ وہ ان کو غصہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر ترقی کر رہے ہیں اور پھر قیامت کے دن بھی ان کے لیے جنت ہے. انہیں ہم سے زیادہ یقین ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. پتہ ہے انہیں کہ حضور سچے ہیں، یہ دین سچا ہے، اور کیوں نہیں مانتے ہیں؟ صرف ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے. اس لیے وہ آپس میں بیٹھتے ہیں جب، تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیں میری زبان سے. اللہ نے کہا قل، کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، تم مر جاؤ، ذلیل ہو جاؤ اپنے غصے کے اندر، مر جاؤ، جو مرضی کر لو، یہ دین پھیل کر رہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین حق جو ہے یہ انشاءاللہ پھیل کر رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم جو مرضی کر لو، جتنی مرضی پلان کے کر لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ رہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں. یہ جو اوپر سے تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے منافقین ہیں، تو وہ یہودی تھے نا کلمہ پڑھ کے، یا عیسائی مسلمان ہوئے، اندر سے وہ یہودی اور عیسائی اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے اور صرف دیکھنے کے لیے آتے تھے اور پڑھتے تھے پھر آپس میں جا کر، دیکھو دن بدن بڑھ رہے ہیں، مسلمان بڑھ رہے ہیں. تو اس بات سے انہیں بڑا غصہ آتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم مر جاؤ اپنے غصے کے اندر. اسی طرح اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، خوشخبری پہنچتی ہے اہل ایمان کو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ انہیں اچھا نہیں لگتا. تسؤہم، یہ پریشان ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، یہ کافر، یہ منافق، یہ یہودی، یہ عیسائی کیا کرتے ہیں؟ جب مومنوں کو کوئی تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، تو یہ بڑے یفرحوا، خوش ہوتے ہیں. آپس میں جب بیٹھتے ہیں پتہ چلا اچھا ہوا ان کے ساتھ. جیسے جنگ احد کے اندر مسلمانوں کا کچھ نقصان ہوا، حضور نبی کریم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، تو منافق جو پیچھے رہ گئے تھے بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے اچھا ہوا ہم نہیں گئے جنگ کے اندر. ہاں، اتنے شہید ہو گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک بھی اس جنگ میں شہید ہوئے غزوہ احد. تو ان چھوٹی موٹی جو تکلیفیں آ جاتی تو بڑے خوش ہوتے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مومنین کے درجات بلند کرتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ اگر یہ زمین اور آسمان جو چیز ہے، یہ جتنی بھی چیزیں یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ جو کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اے مومنو تم نے پریشان نہیں ہونا. کیا للہ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور، اللہ کے پاس ہے وہ کچھ ہے، اس لیے تم نے پریشان نہیں ہونا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے معاشی نظام کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہوئے سود کے بارے میں واضح اللہ نے احکامات. یہ صورت مدنی ہے اور حضور نبی کریم کے یہ جو آیات ہے، آخری آیات، یہ آخری زمانے میں خطبہ حجۃ الوداع پر نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ جو تم آپس میں مال کھاتے ہو دوسروں کا بڑھا چڑھا کر، سود، یہ نہ کھاؤ، چھوڑ دو اس کو، اللہ سے ڈر جاؤ. سود کیا ہے؟ سود کی یہاں پر مختصر سی وضاحت کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. آج ہمارے ملک میں اور ہماری معیشت کے اندر سود، ہماری حکومت کہتی ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، جبکہ ہماری شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے، اور کتنے سال کے بعد؟ 33 سال کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ سود حرام ہے. اسلام میں واضح اللہ نے کہا ہے، اور ہمارے قانون کے اندر لکھا ہوا ہے 1973 کے آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں سود کو ختم کیا جائے گا، لیکن ابھی تک نہیں ہوا. اور وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا 1992-98 میں، تو نواز شریف صاحب جا کر اسٹے لے آئے کہ جی ابھی نہیں. یہ آن ریکارڈ موجود ہے، اور ابھی 2022 میں دوبارہ اس کے اوپر انہوں نے نظر ثانی کی اور یہ فیصلہ کیا کہ یہ
حرام ہے اور یہ غلط ہے، اسلام کا اس کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، لہٰذا ہمارا ملک اسلامی ہے اور ہمارے قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا اور سود کو ختم کیا جائے گا، تو لہٰذا اس کو ختم کریں، اور ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہماری جماعت اسلامی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے جزائے خیر دے، وہ اس مقدمے کو لڑ رہے ہیں، لیکن علماء بیٹھے ہوئے تو بولتے ہی نہیں۔ تو ہمارا اسلامی ملک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اور سود کیا ہے؟ پھر بڑھا چڑھا کر، اور سود کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی جنس پر ادھار کی شکل میں اضافہ وصول کرنا، وقت کے ساتھ ساتھ جو بڑھتا جاتا ہے اسے سود کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا ادھار، اور آپ کہتے ہیں مجھے آپ نے 1 مہینے کے بعد 1,10,000 روپیہ دینا ہے، یہ کیا ہے؟ 10,000 یہ سود ہے، یہ اضافہ جو آپ نے ایک ہی جنس سے روپے کے اوپر روپیہ لینا، اور پھر یہ ہوتا ہے بڑھتا جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر 2 مہینے بعد ہوگے تو پھر 2,20,000 دینا ہوگا، اور اگر 3 مہینے کے بعد ہوگے اس طرح بڑھتا جائے گا، اور وہ بیچارہ نہیں دے سکتا، وہ کہتے چلو میں 20,000 دے دوں گا۔ اب جس سے 1,10,000 نہیں دیا گیا وہ 20 دے سکتا ہے، وہ اگلے مہینے 1,20,000 ہو گیا، تیسرے مہینے 1,30,000 ہو گیا، چوتھے مہینے 1,40,000 ہو گیا، 50 ہو گیا، یہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ ہے اضافہ مضاف۔ یہ جو انشورنس پالیسی ہے یہ کچھ سے بڑھ گیا ہے؟ یہ انشورنس پالیسی بھی جو ہے یہ اسی کے اندر ہی ہے، تو اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم پھر کبھی کریں گے، لیکن اسلام نے یہ کہا ہے کہ سود حرام ہے، اور اہل عرب کے ہاں اس وقت یہ سود اس طرح نہیں چلتا تھا، اور ہمارے برصغیر میں یہ ہندو سودی کاروبار کرتے تھے اور یہودی بھی آج کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح ہے، اور ہمارے بینکنگ کے اندر بھی آج کل یہی ہو رہا ہے، اور نام دیا ہوا ہے کہ ہم اسلامک بینکاری ہے، کوئی اسلامک بینکاری نہیں ہے، اسلامی اصطلاحات کو لگا کر کام کوئی سودی ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ان بینکوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے اب پوری تحقیق کر لینی چاہیے، اگر تو وہ صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، اس کے لیے ہمارے شرعی ایڈوائزر موجود ہیں، علماء حق موجود ہیں، جو ہمیں صحیح رہنمائی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو المیزان بینک ہے، فلاں بینک ہے، دی اسلامی بینک ہے، یہ سارے صرف اصلاحات نام اسلامی، یہ ایسی ہے جیسے شراب کی بوتل پر آپ روح افزا لکھ دیں، تو وہ حلال نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو پورا سمجھنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر بیان کیا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر اللہ کی رحمت ہے، ہمارے لیے بخشش ہے، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا، تم سے اگر کوئی سودی کاروبار ہو گیا، کوئی گناہ ہو گئے، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّکُمْ، دوڑے آؤ، چلے آؤ اللہ کی مغفرت بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی کتنی ہے؟ السماوات والارض، زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے اتنی بڑی ہے جنت، اس سے بھی بڑی ہے۔ اعدت للمتقین، کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے۔ اور متقین، یہ روزے کن کے لیے فرض ہیں؟ متقین۔ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تقویٰ کے لیے۔ تو لہٰذا جب ہم روزے رکھ کر ہمارے اندر تقویٰ آئے گا تو اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے پھر میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گئے، کوئی غلطیاں ہو گئی، پہلے شرک ہو گیا، تو تم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ وہ تمہیں معاف کر دے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو اللہ وہ معاف کر دے۔ اللہ کا ذکر کیا؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ اللہ کا ذکر، یہ قرآن۔ فوری گناہ ہو جائے پہلے تو اس گناہ کو چھوڑ دے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، فحش غلطی، فوج غلطی کیا؟ گالی گلوچ کرنا، بدکاری ہو جانا، اور شرک ہے، فوری پتہ چل گیا اس کو چھوڑ دیں، اللہ سے معافی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِكُمْ، اللہ سے بخشش مانگو، استغفار کرو اپنے گناہوں کا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور نہیں معاف کرتا گناہوں کو، إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ وَلَن يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اگر تم سے غلطی ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، فوری اللہ سے ڈر جانا چاہیے، بار بار وہ غلطی نہ کرے، فوری چھوڑ دیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی، بعد میں کر دیں گے، ابھی کافی وقت پڑا ہوگا، تو کیا پتہ اگلے لمحے ہم مر جائیں۔ تو اس لیے غلطی کا پتہ چل جائے فوری توبہ کریں اور اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا بیان للناس وہدی ورحمۃ وموعظۃ للمتقین، یہ جو میں نے بیان کیا ہے، یہ قرآن کی آیات، یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں
یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، تم لوگوں کے لیے، یہ ہمارے لیے اللہ نے بیان کیا ہے، فرمایا یہ ہدایت ہے وہ موعظۃ للمتقین، اور اس کے اندر نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ولا تہنوا، تو تم نے پریشان نہیں ہونا، ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تم نے کامیاب ہونا ہے۔ یہاں پر اصل میں تذکرہ چل رہا ہے صورت وہ جنگ بدر کا، مسلمان پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرے پر کھڑا کیا ہوا تھا، کچھ صحابہ کرام کو کہا کہ تم نے نیچے نہیں آنا، تو انہوں نے جب دیکھا کافر بھاگ گئے ہیں میدان چھوڑ کر اور مسلمان جنگ جیت گئے ہیں اور سامان اکٹھا کر رہے ہیں، تو ان صحابہ کرام میں سے کچھ نیچے آ گئے جنگ احد میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ان کو سختی سے کہا تھا کہ نیچے نہیں آنا، تو انہوں نے دیکھا تو کچھ نیچے آ گئے، اور جب وہ درہ خالی دیکھا تو وہ کافر دوبارہ پلٹ کر آئے اور حملہ کیا، جس میں کئی صحابہ کرام شہید ہوئے اور کچھ نقصان ہوا۔ تو اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اپنی طاقت کو جمع کیا اور ان کو پسپا کیا، لڑائی کی ان سے، جنگ جیت گئے مسلمان۔ یہ مسلمان ہی جنگ جیتے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مسلمان جنگ ہار گئے تھے، ہارے نہیں تھے، اور تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے جنگ میں یہی ہوتا ہے، کبھی وہ غالب آ گئے وہ کبھی، تو مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا آئندہ سے تمہیں ایسا نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، ولا تہنوا، میں نے معاف کر دیا ہے تمہیں، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا، آئندہ سے غمزدہ بھی نہ ہو، وانتم الاعلون، اور تم ہی کامیاب ہو، تم ہی غالب ہو کر رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ مومنوں کی جو ہے قبر نیچے نہیں لگائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آخر میں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر تذکرہ کیا، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سوائے اس کے نہیں ہے، کیا اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول آئے، افإن مات او قتل انقلبتم، اگر وہ فوت ہو جائیں، مات یموت۔ اب یہاں پر یہ بھی ہے ہمارے ہاں حضور نبی کریم کے بارے میں دو گروپ بنے ہوئے ہیں اہل سنت والجماعت کے۔ اہل سنت والجماعت میں سارے وہ شامل ہیں، ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں۔ عقیدے کے اندر جب اصطلاح بولی جاتی ہے اہل سنت والجماعت سے مراد وہ ہیں جو صحیح قرآن و حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ اہل سنت والجماعت ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل سنت سے مراد ہمارے ہاں وہ سنی نہیں ہے جو حنفی اپنے ساتھ لکھتے ہیں اور دیوبندی، صرف وہی اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت سے مراد وہ ہیں جو صحیح قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور وہ کیا ہے؟ گزر گئے، فوت ہو گئے۔ اگر افإن مات او قتل انقلبتم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات یموت، موت فوت ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، شہید ہو جائیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بعد پھر جاؤ گے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا، انہوں نے تو جانا ہی ہے، جیسے پہلے رسول چلے گئے ہیں، دنیا سے آئے، اپنا وقت مقرر کر کے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جائیں گے، اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو پھر گیا حضور نبی کریم کے جانے کے بعد کہ نبی تو چلے گئے، اب میں اپنی منمانی کروں، میں اب جو مرضی دین اختیار کروں، فرمایا کیا ہوگا؟ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو تم کوئی نقصان نہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان کن کا ہوگا؟ تمہارا ہوگا، کیا ہے؟ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ جزا دے گا شکر کرنے والے، جو شکر گزار ہیں، اللہ کی رضا پر شکر ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے ہیں، ابھی زندہ ہیں، حیاتی اور مماتی دو گروپ بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارے جو سنی بھائی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ موت کہنا یہ گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، واضح لفظ اللہ نے ماتا، اگر مر جائیں، فوت ہو جائے، تو موت تو ہر ایک کو آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے یہاں پر بھی کہا ہر نفس کو موت کا ذائقہ۔ اگر یہ موت کا لفظ بولنا نبی کے لیے گستاخی ہو تو اللہ قرآن کے اندر نہ بولے، یہ عام ہمارا اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے، توقیر ہے، وہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کتنی ہے؟ فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اتنی تعظیم ہے کہ آپ کی آواز سے اونچی آواز بھی نہیں کرنی ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا، کم علمی کی بنا پر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ فوت ہو گئے ہیں، یہ گستاخی ہے، یہ فلاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی زندہ ہیں، یہ قبر میں زندہ ہیں فلاں۔ تو قبر میں زندہ ہے، کیسے زندہ ہے؟ جیسے اللہ کی
ذات کو شان کو لائق ہے، وہ جیسے چاہتا ہے زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم مانتے ہیں اللہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جیسے ہم دنیا میں وہ زندہ تھے ویسے ہی ہیں، یہ توہین ہے حضور نبی کریم، جو کہ ہمارے ان بھائیوں کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ ایک ہمارے والد ہوں، ہم ان کو زندہ دفن کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہے کہ صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم کو زندہ حالت میں دفن کر دیا ہو؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا، اور نام لے کر اللہ نے کیا، وما محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کیا ہے، اللہ کے رسول ہیں، بس ایک اللہ کے رسول ہیں، بقیہ ویسے ہی انسان تھے۔ ایک جو اعزاز بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کو، وہ نبوت سرفراز فرمائی، ویسے وہ عام انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے سورۃ کہف کے آخر میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ بشر، سب آیت پڑھیے، قل انما انا بشر، قل انما انا بشر، آیت نکلی میرے سے، اللہ فرماتے ہیں نبی آپ کہہ دیں، قل کہہ دیجئے، انما بے شک میں، انا بشر مثلکم تمہارے جیسا بشر انسان ہی ہوں، بس فرق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت، اور یہ نبوت کا تاج جو ہے یہ سب سے بڑی اعلیٰ ڈگری ہے، عزت ہے اور توقیر ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کیا آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے وسلم کا یہاں پر، تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات کی باتیں کی ہیں اور جو پیچھے بھی آئی، اور اسی طرح سورۃ نساء کا جو آغاز ہے اس میں، اور اس سورت کے آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے گھریلو معاملات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں سورۃ نساء کو شروع کریں گے۔ سورۃ آل عمران اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوشخبریاں سنائی ہیں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ان جگہوں میں جو نقصان ہوا، جو شہادتیں ہوئی، اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں آ کے ڈراتا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے دوست ہیں نا مومنین، شیطان آ کر ان کو ڈراتا ہے، بہکاتا دیکھو یہ شہادتیں ہو رہی ہیں، مال نہیں ہے تمہارے پاس، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، شیطان آ کر ہمیں ڈراتا ہے، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے مال کم ہو جائے گا، پھر ڈراتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو لگا دو گے جان چلی جائے گی، وہ بھائی یہ جان دی کس نے، اللہ نے دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، ولا تخافون وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو مومنوں کو کس سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو جو ہم نے سنا ہے، جو سمجھا ہے، مختصراً میں نے تھوڑی آیات درمیان سے خود بھی پڑھیں، جب ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ایک پارہ آپ پڑھتے ہیں، آپ آدھا پارہ جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ بہت ہی لذت آئے گی۔ جب آپ کو ترجمہ آ رہا ہوگا نا، پیچھے کھڑے ہوں گے سنیں گے تو اور ہی لذت آئے گی۔ تو آپ روٹین یہ بنائیں کہ آج رات کو جو کل پڑھا جانا ہے 5واں پارہ، تو صبح کی تلاوت میں آپ کم از کم آدھا پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھ دیں۔ قرآن ہی پڑھنا ہے نا آپ نے، آپ 2 پارے پڑھتے ہیں تو 1 پارہ آپ ترجمے سے پڑھ لیں، تو ترجمے کے ساتھ پھر جب ہم سنیں گے تو پھر ایک اور یہ نیند کا غلبہ ہونا، جب جھٹکے لگتے ہیں نا، جب ہم تراویح پڑھتے ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے ترجمے سے پڑھا ہوگا نا تو پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، تو پھر یہ نیند بھی نہیں آئے گی، شیطان بھی دور بھاگے گا، شیطان کہے گا یار مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، انما ذالکم الشیطان یخوف، وہ ڈراتا ہے یار سمجھ میں آ نہیں رہی، نیند آ رہی ہے سو جا، تو جب آپ اس کو شکست دے کر آئیں گے، اس وقت شیطانی فی صدور الناس ہے، ہاں، تو یہ جو ہے نا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت میں اس کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ اور پھر سنیں گے، انشاءاللہ لذت بھی آئے گی اور کتنے ہی مسائل سے ہمیں آگے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔